یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا، اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے جے۔ علماء کو ڈر جانے کا تانا دینے والا 2 منٹ کے بعد خود ڈر گیا۔ اسی گفتگو کے 2 منٹ کے بعد اس نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، وہ آپ سن لیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ لفظ مکر جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا تو مرزا نے اس کا ترجمہ کیا خفیہ تدبیر، حالانکہ مرزا خود اس ترجمے پر کئی دفعہ پہلے اعتراض کر چکے ہے اور یہ کہہ چکا ہے کہ جی تدبیر خود عربی لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ مکر کا ترجمہ مکر کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مرزا علماء سے ڈر گیا ہے؟ اب یہ خفیہ تدبیر والا ترجمہ کیوں کر رہا ہے؟ پہلے آپ مرزا کے وہ اعتراضات سن لیں جو پہلے کر چکے ہے اس ترجمے پر۔ ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ان کی رو میں بیٹھنا ہے، نہیں، ہم نے ایکسیپٹنس کروانی ہے۔ جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے خفیہ تدبیر والے ترجمے پر مرزا پہلے کس طرح بھونڈے انداز سے اعتراضات کر چکے ہے کہ جی یہ بت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہم نے توڑنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم کے اعتراضات کیے، اور ساتھ یہ کہا کہ جی ہم نے ان کی رو میں نہیں بہنا، ہم بالکل اپنے طرز پر چلیں گے، اپنے اصول پر چلیں گے۔ تو اب اس ویڈیو میں مرزا نے خفیہ تدبیر والا ترجمہ خود کیوں کرنا شروع کر دیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا مرزا علماء سے ڈر گیا ہے؟ جو ڈرنے کا تانا دوسروں کو دے رہا تھا 2 منٹ بعد خود ڈر گیا۔ جو سوالات مرزا اٹھا رہا تھا اس ترجمے پر وہ سارے سوالات خود مرزا سے ہوں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا نے بت پرستی شروع کر دی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ عربی لفظ ہے، جب اللہ نے استعمال نہیں کیا تو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ صحیح کرنا چاہیے تھا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے ان کی رو میں نہیں بہنا، اب کس کی رو میں بہنا شروع کر دیا؟ اگر مرزا سمجھتا ہے کہ مکر کا ترجمہ مکر ہی درست ہے اور خفیہ تدبیر یہ ترجمہ غلط ہے، تو یہاں مرزا خفیہ تدبیر والا ترجمہ کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کریم کا غلط ترجمہ، اس کے اپنے ذہن کے مطابق جو غلط ترجمہ ہے، یہ غلط ترجمہ کیوں کر رہا ہے؟ اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا نے یہاں قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، وہ سارے اعتراضات یہاں مرزا پر ہوں گے جو مرزا دوسروں پر کر رہا تھا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا کے وہ اعتراضات غلط ہیں جو اس نے اس ترجمے پر کیے تھے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات تو لازماً ماننی پڑے گی۔ اور حالیہ ویڈیو میں مرزا نے اپنی کرامتیں بھی بیان کی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے مختصر سی بات عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اور 140 بندے جیل میں دے آنے نا، انہیں جو کچھ رہندے نے، تو میں انہاں دے وڈے نو کیا سی پولیس دے کہ او ایتھے اتوال دن آن تے اتھوں گرفتار کر لینا۔ اول انہوں نے آنا کوئی نہیں، میری کرامت ظاہر ہوئی، انہوں پتہ نہیں آنا انہوں نے۔ یہی مرزا پہلے کیا بیان دیتا تھا وہ بھی آپ سن لیں۔ اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فائل حقیقی اللہ ہے، جو مرضی منوا لیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی۔ آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ۔ کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ اب مرزا کے شاگرد صرف یہ بتا دیں کہ مرزا کی پہلے والی بات صحیح تھی یا اب والی بات صحیح ہے۔ پہلے تو مرزا یہ کہتا تھا کہ کرامت کی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ دعا کی جائے اور دعا قبول ہو جائے۔ اب مرزا اپنی کرامتیں بیان کر رہا ہے کہ فلاں نے میری مخالفت کی تو یوں ہو گیا، ان کے ساتھ یوں ہو گیا، انہوں نے یہ سوچا تھا
وغیرہ وغیرہ، اور میں نے یہ کہا تھا اور ویسے ہی ہو گیا، اس کو بھی مرزا نے کرامت بنا دیا۔ تو پہلے کچھ بیان تھا، اب کچھ بیان ہے، مرزا کی کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے؟ کیونکہ ان کو میری علمی بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا، ان کے پرانے اور نئے بیان چلا کر اور جو ان کے دعوے ہیں ان میں ان کو ایکسپوز کریں۔ یہی کام جب ہم مرزا کے ساتھ کرتے ہیں تو مرزا کے شاگرد ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم خود مرزا دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ اس طرح کیا کرو۔